نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب القدر بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہماری آج کی نشست کا موضوع امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مناقب اور ان کے حالات ہیں۔ حضرت امام صاحب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امت کے محسن اعظم ہیں اور امت کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے امت کے لیے بہت بڑی خیر کا کام کیا، جن کا کام، جن کا علم اور جن کی محنتیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ذخیرہ آخرت بھی ہیں اور دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بھی ہیں۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی، آپ کا نام نعمان تھا اور آپ کے والد محترم کا نام ثابت، دادا کا نام نعمان، پھر ان کے والد کا نام مرزبان، اور یہ تیمی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، فارسی نسل تھے۔ سن 30 ہجری میں، سن 80 ہجری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 80ویں سال، سن 80 ہجری میں امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کی پیدائش ہوئی کوفہ میں۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہ خاندان اپنے وقت کا مشہور خاندان تھا اور علمی گھرانہ تھا۔ اس خاندان کی بہت علمی خدمات تھی، اس لیے اس خاندان کے لوگوں کو مصاحب الظلم کہا جاتا تھا، یعنی اندھیروں کے چراغ، جنہوں نے دنیا کے اندھیروں سے اور جہالت کے اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر علم کی روشنی دی۔ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور سن 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، اور جس وقت ان کی عمر 16 سال کی ہوئی تو اپنے والد محترم کے ساتھ حج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ تو حج کے سفر پر جب تشریف لے گئے تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد حرام میں ایک حلقہ دیکھا، بہت بڑا حلقہ لگا ہوا تھا، لوگوں کا رش تھا۔ تو میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ ابا حضور، یہ کس چیز کا حلقہ ہے اور کس چیز کا رش ہے؟ تو فرمانے لگے، میرے ابا نے فرمایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو کہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے، یہ ان کا حلقہ حدیث ہے اور وہ لوگوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے، میں نے اپنے والد محترم سے یہ خواہش کی کہ مجھے ان کے قریب لے جائیں۔ تو حضرت والد صاحب مجھے رش کے درمیان سے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب لے گئے اور میں نے ان کی زیارت کی اور میں نے دیکھا کہ وہ حدیث شریف کا درس دے رہے تھے اور لوگوں کو یہ حدیث سنا رہے تھے، فرما رہے تھے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تفقہ فی دین اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تفقہ فی دین اللہ، جو شخص بھی اللہ کے دین کی سمجھ اور اللہ کے دین کا علم اور تفقہ حاصل کرے گا، کف اللہ مہمہ، اللہ رب العزت اس کے مشکل حالات اور اس کی دنیا کی پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائیں گے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ رب العزت اس کو ایسا رزق دیں گے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے جہاں سے اس کو امید اور توقع بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ حدیث مبارکہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست سنی۔ اس طرح امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں
تابعی ہونے کا شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک صحابی کی زیارت بھی کی اور ان سے حدیث بھی نقل کی اور پھر اسی حدیث کو آگے بھی روایت فرماتے رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو تابعی گزرے ہیں ان تابعیوں میں سے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوئی۔ اسی طرح کئی اور متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زیارت کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ اس لیے ائمہ اربعہ میں سے سب سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زیارت اور ان کی صحبت کو حاصل کرنے والے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ امت کے تابعی طبقے میں سے ہیں اور امام صاحب کا قیام کوفہ میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 17 ہجری میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ کوفہ کے علاقے کو جا کر آباد کریں اور اس کو جا کر ایک شہر بنائیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں جا کر سب سے پہلے کوفہ کے وسط میں ایک جامع مسجد بنائی اور اسی کے ساتھ دارالامارہ بنایا اور اس کے ارد گرد کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مکانات تھے۔ انہی مکانات میں امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کا بھی مکان بھی تھا اور دکان بھی تھی۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی ان کے خاندان کا پیشہ ریشمی کپڑے کی تجارت تھا۔ ریشم کے کارخانے تھے، پھر انہی سے کپڑا بنتا تھا اور وہ دکانوں پر بکا کرتا تھا۔ بہت متمول اور مالدار گھرانے سے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعلق تھا اور اللہ رب العزت نے ان کو فطری ذہانت اور فطری طور پر ایک نیک طبیعت دی تھی اور بہت زیادہ ذہین اور فطین تھے۔ اس لیے کوفہ کا شہر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آباد فرمایا اور کوفہ کی گلی کوچہ میں ہر جگہ پر علم کے حلقے لگا کرتے تھے۔ کوفہ دارالعلم تھا، وہاں سے لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے، دور دور سے لوگ آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے، لیکن تہذیبوں کے اختلاط کی وجہ سے اور مختلف نو مسلم لوگوں کی وجہ سے اور مختلف طبقات کے لوگوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں فرق باطلہ باطل قسم کے فرقوں نے بھی جنم لینا شروع کر دیا، جن میں زنادقہ، قدریہ، جہمیہ اور اس قسم کے روافض اور خوارج قسم کے فتنے تھے۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی نے جب جوانی میں قدم رکھا تو آپ نے علم کلام کو حاصل کیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی وکالت کے لیے ان فرق باطلہ کے خلاف مذاکرے، مناظرے اور مجادلے شروع کیے۔ اللہ رب العزت نے علم بھی دیا تھا، ذہانت اور فطانت بھی دی تھی۔ 22 سال تک امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کوفہ کی سرزمین پر دین اسلام کی وکالت کی اور فرق باطلہ سے دین کی حفاظت فرمائی اور خوب مذاکرے اور مجادلے کیے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ میں لوگوں سے مذاکرے اور مجادلے کر کر کے علم کلام کو اصل کلام اصل علم سمجھنے لگا اور میں یہی سمجھتا تھا کہ علم دین کی یہ بہت بڑی محنت ہے اور سب سے بڑا علم یہی ہے کہ جو دین میں فرق باطلہ ہیں، باطل فرقیں ہیں، ان کو رد کرنا اور ان سے مذاکرے کرنا اور ان کی دلیلوں کو رد کرنا اور ان سے دین کی حقانیت کو منوانا، یہ سب سے بڑا علم ہے۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ میرے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی اور آ کر مجھ سے ایک مسئلہ دریافت کیا، طلاق کا مسئلہ دریافت کیا، تو مجھے وہ مسئلہ نہیں آتا تھا۔ میں نے اپنے وقت کے جو امام تھے اور فقیہ تھے حضرت حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس اس بڑھیا کو روانہ کیا اور ان سے کہا کہ جا کر ان سے مسئلہ دریافت کرو، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اب مجھے علم دین حاصل کرنا چاہیے اور فقہ کا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ مجھے مسائل کا بھی پتہ چل جائے۔ فرمانے لگے اس وقت سے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ قرآن و حدیث اور فقہ کا علم حاصل کروں، اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی اس بات کی ترغیب دی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ذہانت دی ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو علم کے میدان میں بہت بڑا ملکہ دیا ہے، تو آپ علم حدیث اور علم فقہ کو حاصل کریں۔
فرمانے لگے کہ میں نے اپنا استاد حضرت حماد بن ابی سلیمان کو بنایا اور ان کے حلقہ درس میں بیٹھتا رہا، ان کے حلقہ درس کو میں نے اختیار کیا اور پھر ساری زندگی ان کی وفات تک ان کے حلقہ درس میں بیٹھتا رہا، ان سے علم حاصل کرتا رہا۔ 10 سال تک ان کے حلقہ درس میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح کا علم حاصل کیا۔ فرمانے لگے 10 سال کے بعد حضرت حماد بن ابی سلیمان جو ان کے استاد تھے، ان کی کوئی وفات ہو گئی اور وہ اس وفات کی تعزیت کے لیے بصرہ تشریف لے گئے، تو انہوں نے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مسند علم پر بٹھایا اور اپنا حلقہ علم امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا۔ 2 مہینے کے لیے سفر پر تشریف لے گئے۔ فرمانے لگے میں نے اپنے استاد کا حلقہ علم کو سنبھالا اور وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کرنے لگا، تو 2 مہینے میں میرے پاس 60 ایسے مسائل آئے کہ جن کے بارے میں نے اپنے استاد سے بھی کچھ نہیں سنا تھا، لیکن میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان مسائل کا حل نکالا اور جب میرے استاد آئے تو میں نے ان کے سامنے پیش کیا۔ ان 60 میں سے 40 میں میرے استاد نے میری موافقت فرمائی اور میری تائید فرمائی کہ میں نے ان کو صحیح طریقے سے حل کیا۔ اللہ رب العزت نے بڑا علم دیا تھا اور بہت بڑے علم سے نوازا تھا۔ فرمانے لگے پھر میں ان کی وفات تک، اپنے استاد محترم کی وفات تک ان کے حلقہ درس میں بیٹھتا رہا اور ان سے علم حاصل کرتا رہا۔ جب ان کے استاد دنیا سے تشریف لے گئے تو فرمانے لگے لوگوں نے ان کی مسند پر ان کو بٹھایا، تو فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا تھا کہ اپنے استاد کی مسند پر کیسے بیٹھوں۔ تو فرمانے لگے میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں عجیب و غریب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب ہوں اور اس کی زمین کو کھود رہا ہوں۔ فرمانے لگے اس خواب سے میں پریشان ہوا کہ اس خواب کی کیا تاثیر ہوگی، تو خوابوں کی تعبیر کے امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، تو ابن سیرین نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے حدیث کا بہت بڑا کام لیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو خزانے پوشیدہ ہیں، جو علوم فنون اور مسائل پوشیدہ ہیں، اللہ رب العزت آپ کے ذریعے سے ان کو ظاہر فرمائیں گے اور امت کے لیے اس کو کار خیر فرمائیں گے۔ فرمانے لگے اس خواب کے بعد میں اپنے استاد کی مسند پر بیٹھ گیا اور پھر دنیا بھر سے جوک در جوک لوگ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے حلقہ درس میں شامل ہونے لگے اور آپ سے علم حاصل کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے مال کی فراوانی دی تھی، اپنی تجارت فرمایا کرتے تھے اور اس سے جو کچھ بھی ملا کرتا تھا اس کو اہل علم پر اور اپنے شاگردوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اس لیے مشہور ہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے پاس جو کوئی بھی غریب آتا اور اس کے پاس دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا، امام صاحب اس کو فرماتے تھے کہ تم علم حاصل کرو، تمہاری دنیا کی کفالت میں کروں گا، میرے ذمہ ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نام آتا ہے اور امت کے بہت بڑے محسن ہیں اور فقہ کی میدان کے بہت بڑے شاہ سوار ہیں اور قیامت تک ان کے مسائل کی روشنی میں اور ان کی علمی خدمات کی بدولت امت کو بہت بڑی خیر ملتی رہے گی۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے درس میں آتا تھا، لیکن مالی تنگی کی وجہ سے میں نے درس میں آنا چھوڑ دیا۔ کافی دنوں بعد میں واپس آیا تو مجھ سے امام اعظم نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے درس میں اور آپ نے ناغہ کیوں کیا؟ تو میں نے بتایا کہ مالی تنگی تھی، گھر کی کفالت کے لیے کچھ کما رہا تھا، کچھ پیسے جمع کر رہا تھا تاکہ گھر والوں کی کفالت کر سکوں، اس لیے حلقہ درس میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو فرمانے لگے مجھے امام صاحب نے فرمایا کہ آپ حلقہ درس میں آتے رہا کریں، اور مجھے ایک تھیلی پکڑائی
اس تھیلی کو میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں 100 درہم تھے، اور امام صاحب نے فرمایا کہ جب یہ خرچ ہو جائیں تو مجھے اور بتلا دینا، میں اور دے دوں گا۔ پھر فرمانے لگے میں جب تک علم حاصل کرتا رہا مجھے کبھی بھی امام صاحب کو بتلانا نہیں پڑا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں یا میرے پاس درہم ختم ہو چکے ہیں، بلکہ پہلے پیسے ختم ہونے سے پہلے امام صاحب مجھے ایک اور تھیلی دے دیتے جس کو میں خرچ کرنا شروع کر دیتا، اور اس طرح میں ساری زندگی علم حاصل کرتا رہا اور علم پھیلاتا رہا۔ امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کا قصہ بھی اسی طرح لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے حلقہ درس میں آتے تھے تو ان کے والد محترم نے ان سے کہا کہ تم تو امام ابو حنیفہ کی طرح مالدار نہیں ہو، تمہارے تو کوئی ریشم کے کارخانے یا ریشم کے کپڑے کی دکانیں نہیں ہیں، اس لیے تم علم حاصل نہیں کر سکتے، تمہاری بہنیں بھی ہیں، گھر میں صرف واحد کفیل تم ہو، اس لیے تم علم حاصل مت کرو بلکہ کچھ ذریعہ معاش کرو۔ تو فرمانے لگے میں اپنے والد محترم کے ساتھ امام صاحب کے پاس آیا اور امام صاحب کے سامنے والد محترم نے مسئلہ رکھا۔ امام صاحب نے کہا کہ تم علم حاصل کرو اور تمہارے گھر کی کفالت میرے ذمہ ہے، اور پھر جب تک میں علم حاصل کرتا رہا امام صاحب میرے والد محترم اور میرے کنبے کی کفالت فرماتے رہے۔ اللہ رب العزت نے مال کی فراوانی دی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے حلقہ درس میں ایک طالب علم کو دیکھا جو خستہ حال تھا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے جسم پر غربت کے آثار تھے۔ امام صاحب نے اس کو کچھ درہم اور دنانیر دیے اور فرمانے لگے جا کر اپنی حالت کو درست کرو، اس لیے کہ اہل علم کی حالت درست ہونی چاہیے۔ اور آج تک ہم نے کسی اہل علم کو نہیں دیکھا کہ جس پر اللہ رب العزت نے رزق کی تنگی کی ہو، بلکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اور وہ روایت جو کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی نے 16 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، اور وہ سب سے پہلی روایت تھی جو امام اعظم نے کسی صحابی کے منہ سے سنی۔ وہ روایت یہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ تھا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تفقہ فی دین اللہ، کہ جو شخص بھی اللہ کے دین کو حاصل کرے گا کف اللہ مہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیوں کے لیے اس کو کافی ہو جائیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو علم حاصل کرنے والوں کو اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے رزق دیتے ہیں اور فراوانی کے ساتھ رزق دیتے ہیں۔ آج لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے، اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہوئے، اپنے بچوں کو علم دین پڑھاتے ہوئے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، بچے کیا کمائیں گے، ان کو ملازمت کہاں سے ملے گی، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کون کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں علم حاصل کرنے والوں کو رزق خود دیتا ہوں۔ اس لیے دنیا آج تک نہیں بتلا سکتی کہ کوئی شخص کہ جس نے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا ہو، رب کا قرآن پڑھا ہو، پیارے حبیب کی حدیث پڑھی ہو، اور وہ بے روزگاری کی وجہ سے کہیں خودکشی کرتا ہوا نظر آ رہا ہو، ایسی کوئی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ ہاں، دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر، دنیا میں انجینئرنگ کیے ہوئے لوگ، دنیا میں سائنس پڑھے ہوئے لوگ، دنیا میں بڑی ڈگریاں لیے ہوئے لوگ، دنیا کے ڈپلومے کیے ہوئے لوگ خودکشیاں کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے، لیکن کوئی قرآن کی خدمت کرتا ہوا شخص خودکشی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے، پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے۔ تو امام اعظم رحمہ اللہ تعالی اپنے شاگردوں کی کفالت فرمایا کرتے تھے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کا ذریعہ معاش تجارت تھا، تجارت فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس وقت لوگوں میں سونے کے ٹکڑے تقسیم فرما رہے تھے، لوگوں کے درمیان مال تقسیم فرما رہے تھے۔ فرمانے لگے میں بھی اس مجلس میں گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سونے کا ایک ٹکڑا عنایت فرمایا اور دعا دی کہ جاؤ اس سونے کے ٹکڑے کو لے کر جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ فرمانے لگے میں نے وہ سونے کا ٹکڑا لیا، اس سے تجارت شروع کی اور اس میں سے کچھ پیسے میرے پاس بچے جن سے میں نے ایک مکان بنایا، کوفہ کے دارالعمارہ کے قریب ایک مکان بنایا، اس مکان کے ساتھ کچھ دکانیں بنائی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے دیے ہوئے سونے کا وہ ٹکڑا اور اس کی رقم لگی ہوئی تھی۔ فرمانے لگے اللہ رب العزت نے مجھے ان دکانوں میں اور ان مکانات میں بہت برکت دی، اور ان دکانوں میں سے ایک دکان امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن حریث سے ایک دکان اسی مکان میں لی ہوئی تھی، اور کوفہ میں یہ مشہور تھا کہ حضرت عمر کے مال میں بہت برکت ہے اور ان کی دکانوں میں بھی بہت برکت ہے۔ تو امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی انہی دکانوں میں سے ایک دکان تھی جس میں ریشم کے کپڑے کا کام فرمایا کرتے تھے۔ ایک کارخانہ تھا جس میں ریشم کا کپڑا بنتا تھا، اور یہ دکان تھی جس پر آ کر بکا کرتا تھا۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی اپنی تجارت میں بہت زیادہ امانت دار اور بہت زیادہ صاف دو مشہور تھے۔ ایک مرتبہ اپنی دکان پر کپڑا فروخت فرما رہے تھے، ایک گاہک کپڑا خریدنے کے لیے آیا اور اس کو کپڑا فروخت کر دیا۔ کپڑا فروخت کرنے کے بعد امام صاحب کو ان کے ملازم نے بتلایا کہ ہم نے جو کپڑا اس کو دے دیا ہے اس میں تھوڑا سا عیب تھا اور دیا ہم نے اس کو اصلی حالت پر ہے۔ امام صاحب کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا، بہت کوشش کی کہ وہ شخص مل جائے کہ جس کو وہ کپڑا فروخت کیا گیا ہے، لیکن اس شخص کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے 10 گنا زیادہ اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کیا، پھر بھی دل کو اطمینان نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اتنا اللہ رب العزت کا خوف تھا تجارت میں اور اپنے مالی معاملات میں، اللہ رب العزت کا خوف فرمایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے اعزاء اور اپنے اقارب اور اپنے جاننے والوں سے نفع نہیں لیتا، اس لیے جاننے والوں میں سے ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے فلاں قسم کا کپڑا درکار ہے، جب وہ آپ کی دکان پر آ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ تو امام صاحب نے کچھ عرصہ بعد جب وہ کپڑا دکان پر آیا تو اس شخص کو اطلاع کی کہ آ کر کپڑا لے جاؤ۔ تو وہ شخص کپڑا لینے کے لیے آیا، امام صاحب نے اس کو کپڑا دیا، اس نے قیمت دریافت کی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ 1 درہم اس کی قیمت ہے۔ وہ شخص ہنسنے لگا اور کہنے لگا امام صاحب اتنا قیمتی کپڑا ہے کہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ 1 درہم میں دے رہے ہیں۔ فرمانے لگے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے 2 کپڑے خریدے تھے اور ان 2 کپڑوں کی قیمت 2 دینار اور 1 درہم تھی، تو ان 2 کپڑوں میں سے میرا ایک کپڑا 2 دینار میں بک گیا، باقی ایک کپڑا 1 درہم کا موجود ہے، اور میں اپنے اعزاء اور اپنے اقارب اور اپنے جاننے والوں سے نفع نہیں لیتا، اس لیے تمہیں 1 درہم میں یہ کپڑا دے رہا ہوں۔ امام صاحب کے عجیب معمولات سے ایک مرتبہ ایک بڑھیا اپنا کپڑا بیچنے کے لیے آئی اور آ کر امام صاحب کو کپڑا دکھایا۔ امام صاحب نے قیمت دریافت کی تو اس بڑھیا نے کہا کہ 100 درہم کا یہ کپڑا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ کم قیمت ہے، زیادہ بتلاؤ۔ تو اس بڑھیا نے کہا 200 درہم کا ہے۔ فرمانے لگے ابھی بھی کم ہے، یہ کپڑا زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا 300 درہم دے دو۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ کپڑا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو وہ عورت سمجھنے لگی شاید میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ اس نے امام صاحب سے کہا کہ اگر آپ کو کپڑا نہیں لینا تو آپ میرے کپڑے کا مذاق تو نہ اڑائے، میرا مذاق تو نہ بنائے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ کسی کپڑے کے جاننے والے شخص کو بلاؤ اور اس سے اس کپڑے کی قیمت لگواؤ، جو بھی قیمت بنے گی میں تمہیں ادا کروں گا۔ تو امام صاحب نے ایک شخص کو بلایا، اس شخص نے آ کر اس کپڑے کی قیمت 400 درہم لگائی۔ امام صاحب نے وہ کپڑا بڑھیا سے 500 درہم میں خریدا اور وہ بڑھیا دعائیں دیتی ہوئی امام صاحب سے رخصت ہوئی۔ تو اپنی تجارت میں اتنے امانت دار تھے۔ ایک مرتبہ ملازم نے ایک کپڑا اٹھایا اور اٹھا کر اس کپڑے کی تعریف کرنے لگا
اور تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے صلی اللہ علی محمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت غصے میں آ گئے اور اپنے ملازم سے کہنے لگے تو نے کپڑے جیسی حقیر چیز کی تعریف کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک پڑھا، تجھے اس بات پر شرم آنی چاہیے تھی۔ اور اسی بات پر امام صاحب نے اپنی دکان بند فرما لی اور فرمانے لگے کہ اب کئی دنوں تک میں تجارت نہیں کر سکوں گا، کوئی کپڑا فروخت نہیں کروں گا۔ آج لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی تجارت میں چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ رب العزت کی قسمیں کھاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں، ایک ایک پیسے کے لیے، چھوٹے چھوٹے کام کے لیے اللہ رب العزت کا عظیم الشان نام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان درود شریف اور آپ کا نام مبارک لے کر اپنی چیزیں فروخت کرتے ہیں، حالانکہ ان دنیا کی چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ مجھ پر احسان فرمائیں، میری شادی ہونے والی ہے اور مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، تو آپ مجھ پر احسان فرمائیں اور مجھے کپڑے دے دیں۔ امام صاحب نے اس شخص سے کہا کہ تم میرے پاس ایک ہفتہ بعد آنا، میں تمہیں کپڑے دے دوں گا۔ تو وہ شخص چلا گیا، ایک ہفتے بعد وہ امام صاحب کے پاس آیا تو امام صاحب نے اس کو 20 دنانیر کے کپڑے دیے اور اس کے علاوہ اس کو نقدی میں کچھ دینار دیے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے تو صرف آپ سے کپڑا مانگا تھا، تو آپ نے اتنا قیمتی کپڑا بھی دیا اور ساتھ اس کو نقدی بھی دی۔ تو فرمانے لگے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم میں سے تمہارا کوئی شخص بھائی، تمہارا کوئی مسلمان بھائی اگر تم سے احسان طلب کرے اور تم سے احسان کا مطالبہ کرے تو سمجھ لو کہ اس نے تمہیں امین بنا دیا اور اپنی ذات پر امانت دار بنا دیا، تو تم اس کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کرو۔ تو فرمانے لگے کہ اس شخص نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ مجھ پر احسان کرو، تو مجھے وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت یاد آ گئی، تو میں نے اس شخص کے لیے پورا ہفتہ تجارت کی اور پورے ہفتے کی تجارت سے مجھے جو کچھ ملا میں نے وہ سب کچھ اس شخص کو دے دیا، وہ سارا کچھ اس کو دے دیا، اس لیے کہ پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سامنے تھا۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی اللہ رب العزت نے بہت بڑا علمی مقام دیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے روئے زمین پر قرآن و حدیث کا سمجھنے والا امام اعظم رحمہ اللہ تعالی جیسا شخص کوئی نہیں دیکھا کہ جس کو حدیث کے اسرار اور حدیث کے اندر مسائل کا استنباط کرنے کا علم امام اعظم رحمہ اللہ تعالی جتنا حاصل ہو، ایسا میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں، اور اگر وہ ہمیں یہ کہیں کہ یہ سامنے والا ستون سونے کا ہے تو مجھے ان کے علم پر یقین ہے کہ یقیناً یہ ستون سونے کا ہوگا، اور امام صاحب کے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہوگی۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے زہد، تقوی، علم اور فکر آخرت میں امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کو جو مقام حاصل تھا اس مقام پر کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو بھی دنیا میں فقہ کا علم حاصل کرنا ہو تو وہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے قدموں میں جا کر بیٹھے یا امام صاحب کے شاگردوں سے جا کر حاصل کرے۔ اللہ رب العزت نے یہ علم کا مقام نصیب فرمایا تھا۔ امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ملاقات ہوئی، سفر حج پر ملاقات ہوئی، امام اعظم رحمہ اللہ تعالی سے ملے اور آپ سے کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ آپ قیاس پر عمل کرتے ہیں، آپ اپنی عقل کے ذریعے سے اپنے مسائل بتلاتے ہیں اور احادیث مبارکہ کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ کچھ ناعقبت اندیش لوگ اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کی زندگی کو نہ سمجھنے والے لوگ
اور امام صاحب سے حسد اور کینہ رکھنے والے لوگ اور زنادقہ اور خوارج سے متاثر قسم کے لوگ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ پر یہ اشکال کرتے ہیں، تو امام جعفر نے یہ سنی ہوئی بات امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے شاگردوں میں سے تھے اس لیے ان سے یہ بات کی، تو امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں ہر مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے لے کر امت تک پہنچاتا ہوں اور امت کو بتلاتا ہوں۔ اور پھر اس کی مثال کے لیے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام جعفر سے 3 سوال فرمائے، فرمانے لگے 3 سوال کرتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اپنی عقل پر یقین رکھتا ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے مسائل کا استنباط کرتا ہوں۔ تو وہ 3 سوال فرمائے۔ پہلا سوال یہ کیا، فرمانے لگے آپ مجھے یہ بتلائیں کہ مرد اور عورت میں سے طاقتور زیادہ کون ہے اور ضعیف کون ہے؟ تو امام جعفر نے فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے کہ عورت ضعیف ہے، عورت کمزور ہے۔ تو فرمانے لگے اس کا مطلب ہے کہ عورت کو زیادہ مدد کی اور معاونت کی ضرورت ہوگی۔ فرمانے لگے بے شک۔ تو فرمانے لگے اگر میں اپنی عقل پر اور اپنی عقل پر بھروسہ کرتا اور عقل کے ذریعے فتوے دیتا تو پھر میرا فتویٰ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کی وراثت میں سے مرد کو حصہ کم ملے اور عورت کو حصہ زیادہ ملے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور قرآن کا حکم ہے کہ مرد کو عورت سے دگنا ملتا ہے، تو میں یہاں پر عقل پر کام نہیں کرتا بلکہ احادیث مبارکہ پر عمل کرتا ہوں۔ اگر میں عقل سے کام لیتا تو میں لوگوں سے کہتا کہ عورتوں کو زیادہ حصہ دو، اس لیے کہ عورتیں کمزور ہیں، عورتیں کمزور ہیں اس لیے ان کو زیادہ حصہ دیا جائے۔ دوسرا سوال فرمایا، فرمانے لگے کہ آپ یہ بتلائیں کہ نماز اور روزے میں سے کون سی عبادت زیادہ افضل ہے، کون سا فریضہ زیادہ شان والا اور زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو امام جعفر نے فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے، نماز کی زیادہ اہمیت ہے، نماز کی زیادہ فضیلت ہے اور نماز کی زیادہ جو ہے وہ فوقیت ہے روزے پر۔ تو فرمانے لگے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب عورت کے ایام حیض ہوتے ہیں تو نماز زیادہ افضل ہے، تو اس کے جب ایام حیض ختم ہو جاتے تو اس کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ نماز کی قضا کرے، حالانکہ قرآن پاک کا اور احادیث مبارکہ میں یہ حکم ہے کہ عورت کے ایام حیض میں اس پر نماز معاف ہو جاتی ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا۔ روزے کے دن جتنے بھی قضا ہوں وہ سارے کے سارے بعد میں قضا کرنے پڑتے ہیں۔ تو عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ نماز کی قضا ہوتی، روزے کی قضا نہ ہوتی، لیکن میں عقل پر عمل نہیں کرتا، احادیث مبارکہ میں جو مسئلہ ملتا ہے وہی بتلاتا ہوں۔ تیسرا سوال کیا، فرمانے لگے یہ بتلائیں کہ انسان کے جسم سے نکلنے والی جو نجاستیں ہوتی ہیں ان نجاستوں میں انسان کا پیشاب بھی ہوتا ہے، انسان کا پخانہ بھی ہوتا ہے اور انسان کے جسم سے منی کے قطرے بھی نکلتے ہیں، تو ان میں سے زیادہ ناپاک چیز کیا ہے، پیشاب، پخانہ یا منی؟ تو امام جعفر نے فرمایا کہ پیشاب اور پخانہ زیادہ ناپاک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پیشاب اور پخانہ زیادہ ناپاک اور زیادہ نجس ہے۔ تو فرمانے لگے پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے جسم سے جب پیشاب اور پخانہ نکلے تو انسان غسل کرے، اور منی کم ناپاک ہے تو وہ جب نکلے تو انسان وضو کرے، لیکن شریعت اس کا الٹ کہتی ہے، عقل اس کے مخالف کہتی ہے، شریعت کچھ کہتی ہے، عقل کچھ کہتی ہے، تو میں شریعت پر عمل کرتا ہوں۔ تو امام جعفر نے جب یہ باتیں سنی تو امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں نے آپ جیسا اہل علم شخص نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت نے فقہ نصیب فرمائی، تفقہ نصیب فرمائی، علم نصیب فرمایا، زہد اور تقوی نصیب فرمایا۔ زہد اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہیں دھوپ میں چلتے ہوئے جا رہے تھے اور دیوار کا ایک سایہ موجود تھا، لوگوں نے کہا کہ اس سائے میں آ کر کھڑے ہو جائیں،
تھوڑا سا آرام فرما لیں تو فرمانے لگے میں اس دیوار کے سائے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. لوگوں نے وجہ دریافت فرمائی. فرمانے لگے کہ اس گھر کا جو شخص ہے، اس گھر کا جو مکین ہے وہ میرا مقروض ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ اپنے جس سے قرضہ لینا ہو اس سے کوئی نفع حاصل مت کرو، اس سے جو بھی نفع لیا جائے گا وہ سود ہوگا. اگر میں اس شخص کے مکان کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں گا تو یہ بھی سود ہو جائے گا، اور سود اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہے، اس لیے اس شخص کے مکان کے سائے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اس سائے سے دھوپ بہتر ہے. اللہ رب العزت نے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کو زہد اور تقوی کا بہت بڑا مقام اور علم میں بہت بڑا مقام نصیب فرمایا. اس طرح فکر آخرت میں امام صاحب کو بہت بڑا مقام حاصل تھا. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی نشست میں امام صاحب کی زندگی کے اور حالات، آپ کی وفات کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بزرگ اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.